الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآخره بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واسع اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ما مددے بغیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستالا نگشتی بحق کے فاجرے عثمان معروف مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حدیث بے کسا 4 سال جدوتا فخر رسولہ سیاد لامکہ سرور سجا احمد مجتبہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ. Battery is low. Please connect charger. اپنے غلامی کا ثبوت دے باوض بلند ہدیہ درود اشارہ کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا ابنا مولانا محمد والی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی 13ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 13واں سپارہ اور اس کی پہلی آیت کریمہ. اور آج کا موضوع جو ہمارا تسلسل پچھلے کچھ جمعہ سے اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے نبی جناب یوسف صدیق علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی زندگی کے واقعات اور اللہ کی قدرت. آپ ذرا سوچیں کہ بندہ کہاں ہوتا ہے اور اگر کچھ تھوڑی سی بھی اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی پکڑ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور رب کی طرف سے جب پکڑ نہیں ہوتی رب جب معاف کرنا چاہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے. تو اللہ کی یہ شان کریم ہے. یہ نبیوں کی بات نہیں ہے تو ہم جیسے عام بندوں کی بات ہو رہی کہ اللہ جب پکڑنا چاہے یہ رب کی قدرت ہے. پکڑنا چاہے چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہ پکڑ سکتا ہے. اور اگر پکڑنا نہ چاہے معاف کرنا چاہے تو زمین آسمان کے برابر گناہ ہو تو رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے کہ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو جناب یوسف علیہ السلام تو نبی ہے معصوم ہے لیکن واقعہ قصہ ہوتا ہے نصیحت کے لیے اور اس نصیحت سے جو بندہ سیکھ جاتا ہے وہ کامیاب رہتا. ورنہ واقعی تو لوگ بہت سارے سنتے رہتے ہیں اور جو ہے کہ
सुन कर के फिर बुला देते हैं, याद नहीं होता है बाज़ लोगों को। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं तो मस्जिद में जुमा में आते हैं और फिर नींद ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको तो नमाज से मतलब है, टाइम पास करने से मतलब है कि जल्दी जुमा खत्म हो ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने जुमा की नमाज अदा की। इस नियत से नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा हूँ और मस्जिद में आऊँ, जल्दी बैठूं ताकि कुछ कुरान और हदीस अल्लाह और उसके रसूल की बातें सीखूं समझूं और फिर कोशिश करूं कि उस बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करूं ताकि अल्लाह मेरी जिंदगी संवार दे, दुनिया भी संवार दे, आखिरत भी संवार दे। इस नियत से बैठना चाहिए। समझ में आ रही बात? इस नियत से बैठना चाहिए और जुमा में भी इसी नियत से आना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप ये सोचे ये समझे कि सिर्फ जुमा के लिए अपना नाम लिखवा ले कि लोगों को पता चल जाए कि जुमा पढ़ा, या बाज़ औक़ात तो लोगों को बोझ लगता है जुमा पढ़ना। बाज़ लोग ऐसे भी हमने देखे कि उनको जुमा पढ़ना बोझ लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो किस्सा मैंने जहाँ से छोड़ा था कि आपको बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, 12 साल गुजर गए और फिर अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की, अल्लाह ने करम फरमाया, बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब शायद कुछ लोगों को याद हो, कुछ को ना हो। 7 गाय, मोटी ताजा गाय, दुबली पतली गाय, 7 हरी बालियां, 7 सूखी हुई बालियां, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और बादशाह को जब ये सारा ख्वाब की ताबीर सब कुछ बताया गया तो फिर बादशाह ने कहा तो उसको बुलाया जाए, उसको हमारे दरबार में बुलाया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना किया, कहा मैं इस कैसे नहीं आऊंगा, सारा मामला क्लियर करो। बादशाह ने सबको बुलाया, ज़लीखा ने, सारे लोगों ने क्लियर कर दिया कि नहीं यूसुफ तो बेगुनाह है, यूसुफ तो बेगुनाह है। ज़लीखा ने ये बात क्लियर कर दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है, मैंने उसको डुबाने की कोशिश की। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह के दरबार में जाए। अब देखो कितना हसीन मंजर है, कितना हसीन मंजर है। जरा हम गौर करो, सोचो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप आए, सारा मामला क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है, आप आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से बाहर निकले, आपने जो है कि गुस्ल फरमाया, नया अच्छा लिबास फरमाया। बादशाह को पता चला यूसुफ अलैहिस्सलाम मान गए, आ रहे। बादशाह ने शाही लिबास और 17 घोड़े, 17 गुलाम इस शान और शौकत के साथ और सबसे आला, सबसे खूबसूरत सवारी जनाब यूसुफ के इस्तेकबाल के लिए भेजी। कहाँ भेजी? जेल में किसी के लिए सवारी आती? जेल में किसी को निकाला जाता है तो लोग लोग जमानत पे निकलते ज्यादातर, लेकिन जेल में भी किसी की सवारी आती है, किसी को बोला है अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाहाना लिबास पहन करके, ये एक अलग हसीन मंजर है कि किताबें लिखने वालों ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कि कैद से निकले, शाही इस शान से निकले कि जैसे एक बादशाह अपने शहर के अंदर दाखिल हो रहा हो, इस शान से निकले। और आप फिर मिस्र में दाखिल हुए, क्योंकि जेल तो मिस्र से बाहर थी। मिस्र में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में दाखिल हुए और फिर बादशाह के दरबार में पहुंचने वाले थे। बादशाह के दरबार में पहुंचने वाले थे। बादशाह को जैसे ये खबर हुई कि अब वो आ रहे हैं, दरबार के करीब है, बादशाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार से तख्त से उतरा और जो है कि शाही दरवाजे के ऊपर आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस्तेकबाल करने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का उन्होंने इस्तेकबाल किया बड़ी शान और शौकत के साथ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में आए। कहाँ आए? बादशाह के महल में। अब फिर जैसे ही आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इब्रानी जबान, जो उनकी बाप दादाओं की पुरखों की जबान थी, इब्रानी जबान, उसमें बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। इब्रानी जबान में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को
سلام کیا. اسی سلام کیا بادشاہ سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ وہ بادشاہ تھا, وہ معمولی نہیں تھا. بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا. کتنی؟ بولو. 70 زبانیں جانتا تھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو 72 زبانیں سکھا دی. وہ دو زبانیں وہ جانتا ہے. جو ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کلام کرتے تھے وہ جانتا ہی نہیں تھا. وہ 2 زبانیں جو یوسف علیہ السلام کو زیادہ آتی تھی وہ 2 زبانیں تھی, ایک عربی اور ایک عبرانی. عربی اور ایک عبرانی. یوسف علیہ السلام نے عبرانی میں جو ہے کہ سلام کیا اور پھر عربی میں اس سے بات کرنے لگے. عربی میں اسے بات کرنے لگے. بادشاہ تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سی زبان ہے. کہ یہ میرے دادا جناب ابراہیم کی زبان ہے. عبرانی زبان میرے دادا جناب ابراہیم اسحاق یعقوب کی زبان ہے. تو پھر عربی میں بات کی کہ یہ کون سی زبان ہے. کہ یہ میرے دادا جناب اسماعیل کی زبان ہے. یہ میرے دادا جناب اسماعیل کی زبان ہے. پھر ساری بات چیت ہوئی اور پھر بادشاہ 70 زبانوں میں یوسف علیہ السلام سے کلام کرتا. 70 زبان میں یوسف علیہ السلام سے کلام کرتا. ہر ایک زبان میں یوسف علیہ السلام اس کے کلام کا جواب دیا کرتے. اور پھر یہ ہوا کہ خواب کی بات چھیڑی. یوسف علیہ السلام نے پھر باتوں میں ساری باتیں کلیئر کرنا چاہیے. کہ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کلیئر کروائی تاکہ عزیز مصر کو یہ خدشہ نہ ہو کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت کی. بیوی اس کی زلیخا تھی. کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت کی. اس لیے میں نے ساری باتیں کلیئر کروائی. یہ باتیں ہوتی رہی اور پھر بات آئی خواب کی. جب خواب کی بات آئی تو کہا یہ خواب ہے, اس کی تعبیر ہے, یہ تعبیر ہے. لیکن اب یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرو مجھے تمہارے محل کا خزانے کا مالک بنا دو. کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا محل کے خزانے کا مجھے مالک بنا دو اور میں اس کا علم رکھتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. میں اس کا علم رکھتا ہوں. جیسے ہی اتنا کہا تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی آپ ساری چیزیں جانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے کہ آپ کو محل کا خزانے کا مالک بنا دیا جائے. اب یوسف علیہ السلام کو محل کا خزانے کا جو مالک تھا سارا انچارج سب کچھ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا. اور بادشاہ نے اپنے دربار میں یوسف علیہ السلام کو خاص اعلیٰ اور معزز مقام جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور پھر وہ جو 7 سال آنے والے تھے وہ آئے خوشحالی کے ساتھ. لیکن یہاں پر کچھ باتیں کہ وہ جو 7 سال آئے یوسف علیہ السلام کو سب کچھ اللہ نے علم دیا تھا. نبیوں کو اللہ نے علم عطا فرماتا ہے. ان کو کہیں سیکھنے جانا نہیں پڑتا. اب 7 سال آئے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا شہر سے باہر بڑی بڑی گوداؤں بنا لی. عمارت بلڈنگ کے گوداؤں بنا لی جس میں مال اسٹاک کیا جاتا ہے. ہوتی ایسی گوداؤں جس میں مال اسٹاک کیا جاتا ہے. اور سب کو حکم دے دیا کہ سنو تم 7 سال میں جتنا اگاؤ اس کا 5واں حصہ تمہیں خزانے میں دینا ہوگا. 5واں حصہ خزانے میں دینا ہوگا. اور پھر وہ گوداؤں بنانے اسٹاک کرنے کے لیے ساری بڑے بڑے پتھروں کی گوداؤں بنا لی. اور جتنا لوگ اگاتے جتنا غلہ نکلتا سارا جو ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا رکھو, کھانے کے لیے رکھو. باقی سارا جو ہے کہ بالی کے ساتھ جو بھی ہے سب کچھ سارا مال ہماری گوداؤں میں پہنچاؤ. ہماری گوداؤں میں سارا مال پہنچا دو. جب یہ حکم ہوا سارے لوگ نے اسی طریقے پر اسی حکم کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. اب جب سارے لوگ عمل کرتے رہے لیکن جناب یوسف اللہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ نے کیا عقل, کیا شعور, کیا فہم عطا فرمایا. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیا فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ
یہ گوڈاؤن کا جو سسٹم ہے دنیا میں پہلے کہیں نہیں تھا. پہلے کہیں یہ پایا نہیں جاتا تھا. یہ گوڈاؤن میں جہاں مال اسٹور کیا جاتا ہے اب بھی ہے. یہ ایجاد جناب یوسف علیہ السلام نے یہ ایجاد جناب یوسف علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی. اور پھر اسی درمیان 7 سال خوشحالی کے گزرے. 7 سال خوشحالی کے گزرے اور جو ہے کہ سب کچھ اچھا ہے. اسی درمیان میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. سبحان اللہ. جناب یوسف کو پھر لوگوں نے مصر کا بادشاہ منتخب کر لیا. آپ اب تو مصر کے بادشاہ ہو گئے. اب جناب یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے اور 7 سال خوشحالی کے گزر گئے. 7 سال خوشحالی کے گزر گئے. ان 7 سالوں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے سارا بہت کچھ مال اسٹاک کر لیا. اب جب مال اسٹاک کر لیا تو حکم ہوا کہ سالی کے سال آنے والے تھے, یعنی کہ ایک بارش کا قطرہ نہیں گرے گا. لیکن وہ سالی ایسی سالی تھی کہ صرف مصر میں نہیں تھی, مصر سے باہر شام اور عرب کے اندر بھی سالی پہنچ گئی. یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں تک یہ سالی پہنچ گئی. اب جو ہے کہ سالی کے سال آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کے پاس جتنی قیمتیں دو اور ہمارے یہاں سے غلہ اناج خریدو. ہمارے یہاں سے غلہ اناج خریدو. لوگ آتے قیمت دیتے اور قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام سے کھانے کے لیے اناج لے جاتے. کھانے کے لیے اناج لے جاتے. اب دوسرا سال آیا پھر حکم ہوا کہ قیمتیں دو تو لوگوں کے پاس اب پیسے ختم ہو گئے تھے. تو جو بھی سونے چاندی جواہرات ہیرے جو بھی تھے یوسف علیہ السلام کے پاس روز آتے, جتنا ہوتا تھوڑا تھوڑا لیتے. اسی حساب سے یوسف علیہ السلام اس کو مال دیتے, اناج دیتے کھانے کا, وہ لے کر کے چلے جاتے. 2 سال ہوئے. اب تیسرا سال آیا. لوگوں کے پاس اپنے برتن تھے, سارے برتن اور جو قیمتی ضروری چیزیں تھی وہ ساری چیزیں جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں لاتے تھے. ہم تو سرکار بادشاہ ہے, یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس لاتے کہ اس کے عوض ہمیں مال دو. سالی تھی, ایسی سالی خطرناک تھی, پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا. کہا کہ ہمیں مال دو, جو ہے کہ ہمارا مال لے لو لیکن ہمیں کھانے کے لیے اناج دو. اب اس وقت جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس اناج نہیں تھا, شاہی دربار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہ لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ جاتے, دے جاتے یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بدلے میں اناج لے جاتے. یوسف علیہ السلام پھر بھی کچھ نہیں دیتے, دے دیتے. اب 3 سال ختم ہو گئے. 3 سال ختم ہو گئے. چوتھا سال آیا. جیسے ہی چوتھا سال آیا تو اب لوگوں کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات ساری چیزیں ختم ہو گئی. گھر کی چیزیں بھی اب بیچ دی. اب کھانا تو پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جینے کے لیے کھانا تو پڑے گا. اب کرے کیا؟ تو پہلے لوگوں کے پاس غلام نوکر کنیزیں ہوتی تھی. یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ ہمارے نوکر ہے, ہماری کنیزیں ہیں, ہمارے غلام ہیں, اسے لے جاؤ, اسے اپنے پاس رکھو اور اس کے بدلے میں ہمیں کھانے کے لیے اناج دو. ہمیں کھانے کے لیے اناج دو. یوسف علیہ السلام نے یہ بھی قبول کر لیا, منع نہیں کرتے تھے, یہ قبول کر لیا. جتنے غلام تھے, ساری کنیزیں تھی, سارے یوسف علیہ السلام کے دربار میں, سارے یوسف علیہ السلام کے دربار میں. اور دربار میں آ کر کے پھر اس کے بدلے میں یوسف علیہ السلام نے جن لوگوں نے لیا سب کو اناج غلہ دے دیا, سب کو اناج غلہ دے دیا. اب 5واں سال آیا. یہ کئی سالی کے سال چل رہے. 5واں سال آیا. اب مال ختم, چیزیں ختم, سونا چاندی ختم. 4 سال تو گزار گئے. 5واں سال اب کرے کیا؟ 5واں سال اب کرے کیا؟ کیا دے, کس طریقے سے؟ تو لوگوں نے اپنی اولادیں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیش کی. کیسی صورت ہوگی ذرا سوچو. لوگوں نے اپنی اولادیں
यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ भेज दी कि ये औलाद है हमारी, ये बेटे हैं, इनको अपनी गुलामी में रखो और इनके बदले में हमें अनाज दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादें, ये सारी जो औलादें जो आती थी जितना सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। इसके बदले में कहा दे दो अनाज, अनाज दे दो। अब जब अनाज दे दिया गया, 5वां साल इस तरीके से, 6वां साल भी इस तरीके से गुजर गया, अब 7वां साल आया, लोगों के पास कुछ नहीं रहा। जरा सोचो, न औलादे है, माल है, कनीज है, नौकर, सोना चांदी, सब कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में। बोलो सुभान अल्लाह। सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, सब कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, किसी के पास कुछ नहीं है। अब 7वां साल आया, कुछ नहीं है। लोग आए, पूरा मिस्र आया कि यूसुफ हमें अपने गुलामी में कबूल कर लो और आप हमें अपना गुलाम बना लो और इसके बदले में हमें खाना अनाज दे दो, इसके बदले में हमें खाना अनाज दे दो। अब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे मिस्र वाले को जो एक अपने गुलामी में कबूल कर लिया और फिर उसके बदले में अनाज दे दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कान में आकर के कहा, देखा यूसुफ, देखा यूसुफ, एक वक्त वो था कि मिस्र में तुम्हारी गोलियां लगा रही, अब रब की कुदरत देखो, सारा मिस्र यूसुफ का गुलाम बना होगा, सारा मिस्र यूसुफ का गुलाम बना होगा। ये शान है, ये रब की कुदरत है, सारा मिस्र यूसुफ का गुलाम है। अब सबके बादशाह, सबके आका, सबको खिलाने पिलाने वाले बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन है? यूसुफ अलैहि, सारे लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गए। अब फिर सारा मिस्र यूसुफ, जिब्रील सलाम ने कहा देखो ये यूसुफ रब की कुदरत है। एक वक्त हुआ था कि मिस्र के सारे लोग तुम्हारी गोलियां लगा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने वो शान भी आज तुम्हें अता फरमाई कि अब सारा मिस्र तुम्हारे नीचे है, किसी के पास कुछ नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये तो तुम्हें खरीदने आए थे, खरीद ना सके, रब ने तुम्हें सारे मिस्र को अपने गुलामी में अता फरमा दिया, सारे मिस्र को अपने गुलामी में अता फरमा दिया। लेकिन ये हवा आगे भी पहुंची थी। यहाँ से 2-3 रास्ते, 2-3 वाक़ियात अलग अलग मोड़ लाते। दूसरी तो बड़ी जगह अक्सर सैयदना शफीना मौलाना नसीम साहब इस्लामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 7 साल तो गुजर गए। ये 7 साल तो मैंने आपको मुख्तसर में बता दिए, लेकिन ये 7 साल बहुत लंबे, उसकी डिटेल तो समझेंगे। लेकिन पहले ज़लीका का हाल देखते। ज़लीका का क्या हुआ? अजीज़े मिस्र का तो इंतकाल हो गया, समझ में आ रही बात? अजीज़े मिस्र का इंतकाल हो गया, अब ज़लीका का पर्दा फाश हो गया था, सारे लोगों को पता चल गया था। ज़लीका का क्या हुआ? ज़लीका का अब उसके साथ क्या मामला होता है, ये तो थोड़ा मुख्तसर में बता दूं। 5 मिनट ज्यादा जाए तो कोई बात नहीं, बोलो। ज़लीका का क्या हुआ? अब ज़लीका ने यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कि उनकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन अब पर्दा पास हो गया, मिस्र में रहना बड़ा मुश्किल हो गया मिस्र में, और अजीज़े मिस्र का भी इंतकाल हो गया। तो ज़लीका ने ऐसा किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है कि मिस्र के कहीं शहर से बाहर जंगल में एक झोपड़ी बना ली, जंगल में एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में रहती। तो यूसुफ करा करती, एक झोपड़ी में रहती। देखो क्या ठाट मार थे, बादशाह की बेटी, बादशाह की बेटी, बादशाह की बीवी है। इस शान से कभी जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी दुख देखा ना हो और फिर वो इस सिचुएशन में आ जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। वो इस सिचुएशन में आ जाए तो अब ज़लीका को जो अजीज़े मिस्र के यहाँ से जो उसकी निकाह में थी, उसकी निकाह में भी जो भी सोना चांदी मिला था, तो अब ज़लीका का हाल क्या था? यूसुफ से मोहब्बत तो थी, वो क्या करती, जितना माल था, जितना माल सोना चांदी हीरे जवाहरात लाखों ढेर जो ज़लीका को दरबार से मिला गया था, उसके हिस्से का, उसके हक का जो मिला था, सारा माल यूसुफ के नाम पर गरीबों में खैरात कर दिया। सारा माल यूसुफ के नाम पर गरीबों में खैरात कर दिया।
اور پھر ارشاد سے کہ کوئی زلیخا کے پاس آتا، یوسف کا ذکر کرتا، سونے کا ہار ہوتا، اس کو نکال کر کے دے دیا. ایسی محبت، ایسی محبت. اب جنگل میں چلی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، پریشان حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ زلیخا کون ہے. زلیخا وہ خوبصورتی کی، وہ حسن کی ملکہ تھی کہ بتایا جاتا ہے اس کے جو ہے کہ اس کے جیسا خوبصورت پوری دنیا میں اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا. ایسی حسن کی ملکہ زلیخا اب وہ جنگل میں چلی گئی، رہ رہی ہے جھوپڑی میں، اپنے خود جو ہے کہ زندگی بسر کر رہی ہے. زندگی بسر کرتے کرتے اب عمر بیتتی جا رہی ہے، بڑھاپا آیا، جو ہے کہ چہرے کی جھریاں پڑ گئی، کمزوری آئی، اور ایسی کمزوری آئی کہ زلیخا حسن کی ملکہ تھی، وہ ایک دن آنکھوں سے اندھی ہو گئی، نابینا ہو، آنکھیں چلی گئی، بالکل بڑھاپا آ گیا، بالکل بڑھاپا آ گیا. اب یوسف علیہ السلام یہاں مصر کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ قید جو تھا، جو 7 سال کا قید تھا، وہ کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے زلیخا کی طرف بھی پہنچ گیا. وہ قید جو تھا وہ زلیخا کی طرف بھی پہنچ گیا. وہ جنگل میں تھی، پھر بھی وہاں اس کو پریشانی آئی. اب وہ کرے کیا؟ لیکن یوسف علیہ السلام کا ایک معمول تھا. یوسف علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ یوسف علیہ السلام روزانہ صبح کے وقت مصر کے آجو باجو کی شہر کے اندر، مصر کے جو ہے کہ قرب جوال میں یوسف علیہ السلام روزانہ گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی سواری کے لیے ایک گھوڑا رکھا تھا، گھوڑا. اور وہ گھوڑا بھی ایسا گھوڑا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس گھوڑے کے اوپر، اس سواری کے اوپر بیٹھتے، وہ گھوڑا ہنینا تھا، اپنی زبان میں بولتا، وہ چلاتا. تو جب چلاتا تو یوسف علیہ السلام کو سواری کے اوپر بیٹھتے، تو وہ جب گھوڑا ہل رہا تھا، سب کو پتا چل جاتا کہ بادشاہ کی سواری نکلنے والی ہے. سارے لوگ آ جاتے اور یوسف علیہ السلام کی دیدار کرتے. اور یوسف علیہ السلام کا روزانہ میں یہ معمول تھا. زلیخا کو بھی پتا چل گیا تھا، لیکن اب زلیخا کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی روزانہ سواری نکلتی ہے، تو وہ بھی جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، جو ہے کہ اپنے فریاد کرنے کے لیے وہ جو ہے کہ آ جاتی، باہر جنگل سے باہر آ جاتی. کبھی یوسف علیہ السلام اس کی بستی کے قریب سے بھی گزرا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کبھی اس کی بستی سے قریب سے بھی گزرا کرتے تھے. اور پھر جو ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا، ایسا ماحول ہو گیا کہ لوگ جو ہے کہ حیرت میں پڑ گئے کہ یوسف علیہ السلام کچھ شام سے نکلتے، لیکن زلیخا چلاتی، رب کی مشیت یہ تھی، یوسف علیہ السلام اس کی آواز کو سنی نہیں پاتے. وہ بوڑھی ہو چکی تھی، نابینا ہو چکی تھی، دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن ابھی بھی یوسف ہی چل رہا ہے، ابھی بھی یوسف چل رہا ہے. کیا محبت تھی. اب جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر ہوتا، آپ جب باہر نکلتے، کشت کرنے نکلتے، تو زلیخا چلاتی، لیکن سن نہیں پاتے، کیونکہ ساتھ میں ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی خدمت کے لیے. دیکھو کیا شان عطا فرمائی. رب کی یہ شان ہے، ایک جیل میں ہے، کبھی مصر کے بازار میں ہے، لیکن یہ شان بھی ہے کہ محل سے نکلتے اور گشت کرنے، سیر کرنے نکلتے، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، ہزاروں کا لشکر غلامی میں عطا فرما دیا. یہ سارے یوسف علیہ السلام کے غلام ہیں، اب کسی کو پتا نہیں چلتا. ایک مرتبہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کی بستی سے گزرے، زلیخا نے جو ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ زلیخا نے اپنے پاس ایک بت رکھا تھا. اس بت کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، اسے مدد مانگا کرتی تھی. جب اتنے سال بیت گئے، بت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. زلیخا ایک مرتبہ غصے میں آئی، بت کو اٹھایا اور زمین کے اوپر پٹا توڑ دیا. کہا کہ اتنے سال ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی کام نہیں دیتا، تجھ سے تو اچھا یوسف کا رب ہے، جیل میں سے نکال کر کے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ کون کہتا ہے؟ زلیخا کہتی ہے. پھر بت کو چھوڑا اور یوسف کے رب کے اوپر ایمان لائے، کہ وہ شان والا ہے، وہ عظمت والا ہے.
اب پھر یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے، وہ گزرتے ہی اب زلیخا جو ہے کہ دور کھڑی ہوئی ایک کلمہ گنگنا رہی ہے، ایک کلمہ عربی میں گنگنا رہی ہے۔ اب وہ زبان کے اوپر اللہ کی تعریف اس کی زبان پہ آئی، اس نے کیا کیا؟ کہا پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ رب، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک ہے وہ رب بڑی شان والا ہے، جس نے بادشاہوں کو غلامی تک پہنچا دیا گناہ کی وجہ سے، اور نیکی کی وجہ سے غلاموں کو اللہ اس نے بادشاہ بنا دیا، نیکی کی وجہ سے غلاموں کو اس نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ ساری باتیں جب اب رب کی قدرت تھی، رب کی مشیت تھی، اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے یہ صدا یوسف علیہ السلام کے کان تک پہنچا دی، یوسف علیہ السلام کے کان تک پہنچا دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ ایسا کلمہ کو بلا رہی ہے، ایسا نغمہ سنا رہی ہے، یہ کون ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کون ہے؟ تو خادم نے غلام نے کہا حضرت یہ کوئی بوڑھی عورت ہے، یہ کوئی بوڑھی عورت ہے، اب اسے پوچھو کیا کیا حاجت ہے، کیا کرنا ہے، پوچھو۔ خادم پوچھتا ہے کہا کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، مجھے تو یوسف سے کام ہے، مجھے یوسف سے کام ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے، شام کا وقت ہوا، شام کا وقت ہوا، اور شام کا وقت جیسے ہی ہوا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے، اچانک کان میں وہی صدا گنگنائی، یاد آ گیا، صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اب جیسے ہی یاد آ گیا تو خادم کو پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کا کیا ہوا، وہ بوڑھی عورت کا کیا ہوا؟ خادم اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تجھ سے کام نہیں ہے، مجھے تو یوسف سے کام ہے، مجھے یوسف سے کام ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ عورت کا ہے، بوڑھیا کا ہے۔ کہا حضرت باہر کھڑی ہے، کہا حضرت باہر کھڑی ہے، باہر کھڑی ہے۔ کہا کہ اس کو بلائے جائے، اس کو دربار میں بلاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کے دربار میں زلیخا کو بلایا جاتا ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے دربار میں ایک بڑھیا ہو چکی ہے، بالکل ضعیف مناتا ہوا کمزور نابینا ہو چکی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی بات چیت ہوتی ہے، بڑا خوبصورت بڑا حسین منظر ہے کہ اب یوسف اور زلیخا کی بات چیت ہوتی ہے۔ زلیخا بوڑھی ہے اور یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام ان دونوں میں بات چیت ہوتی ہے، بات چیت بڑی حسین بات چیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ڈیٹیل آئندہ جواب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ الصلوۃ والسلام۔